ہاں جی، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یوتھیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نون لیگ کے سچے جو چینل ہیں ان کو آپ سبسکرائب کریں، اور نہ صرف آپ کریں، دوستوں سے بھی کرائیں اور ہمیں میسج بھی کریں کہ سر جی تھوڑا چینل اسی سبسکرائب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کریں۔ اور دوسرا جناب گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں نا، اب 16 سپٹمبر اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو ڈیٹ لگ گئی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی مین بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ تو جو لوگ انتظار میں تھے نا کہ جی جدوں کیس لگے گا اسی یہ کیس شامل ہوں گے، ان کو اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کیس میں شامل ہو جائیں۔ کیس میں ٹائم لگتا ہے دائر کرتے ہوئے اور سارا کچھ کرتے ہوئے، تو آپ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر۔ ہر پاکستانی ملازم جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، ہر پاکستانی ریٹائرڈ ملازم، ٹھیک ہے؟ یا جو 2-3 مہینے کے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل کے لیے میں نے آپ کو فون نمبر ہمیشہ دیتا ہوں، جس کی بھی پینشن ملتی ہے نا وہ اس کیس میں شامل ہونے کا اہل ہے، ٹھیک؟ جو فوت ہو گئے ہیں بندے، ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ بھی اس کیس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور 030047257552 اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ رابطہ قائم کریں اور واٹس اپ کریں، کاغذات بھی بھیجیں اور مزید معلومات کے لیے فون بھی کریں۔ اب آئیں جی ویڈیو جو دوسری میں نے بنائی ہے اس کی طرف، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی۔ 8 اگست آ گئی ہے جی، 8 اگست اور جمعرات کا دن جی۔ آج جمعرات ہے، آج تو ریلی ہوگی، وکیل ہڑتال پہ ہوں گے اور عدالت اکیلی ہوگی۔ یہ جب ہم افتخار چودھری کی تحریک چلا رہے تھے نا تو یہ میری بڑی مشہور ایک نظم ہوئی تھی، آج جمعرات ہے، آج تو ریلی ہوگی، وکیل ہڑتال پہ ہوں گے اور عدالت اکیلی ہوگی۔ سر جی عدالت نے یہ جو فیصلہ دیا ہے عمران خان کے حق میں مخصوص نشستوں کا، کیا یہ سارے جج اندر سے کوئی پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں تھے کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے؟ اوپر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سارا عمران خان کے حق میں ہے، اور جو اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جو تفصیلات اس نے جاری کی ہیں جناب 2 ججز نے، امین الدین خان نے اور افغان نعیم صاحب نے، وہ دیکھیں تو سارا کا سارا کیس ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی تو جو پہلے 80 اپنی سیٹیں ہیں وہ 80 کی 80 جاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ فلور کراسنگ ہے، اس میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتے، اس میں مخصوص سیٹیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ تو گئی، مجھے تو لگتا ہے بالکل اندر سے انہوں نے 8 ججوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی کی ہے، کوئی دوستی نہیں کی۔ یہ اس طرح کی دوستی مجھے لگ رہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں ایک ریچھ سو رہا تھا نا، ایک مالک جو ہے نا، ریچھ کا مالک، وہ سو رہا تھا تو مالک کے منہ پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، تو ریچھ نے کہا کہ میرے مالک کے منہ پہ مکھی بیٹھی ہے تو میں اس کو اڑا دیتا ہوں۔ تو اس نے پاس قریبی پڑا ہوا پتھر زور سے اٹھایا اور مکھی کے مارا زور سے مکھی کے اوپر، تو وہ مکھی بھی مار گئی تے مالک بھی مار گیا، لیکن ریچھ نے جو ہے نا یہ مالک کا بھلا چاہا تھا تو دونوں مار گئے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 8 ججوں نے فیصلہ دیا ہے نا، اس کی اب بڑا آپریشن ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر سیاستدان یہ سارے، بلکہ اس مسئلے پہ تو یہ پی ٹی آئی والے خاموش ہی ہو گئے ہیں، جج بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ 12 جولائی کا فیصلہ اور آج 8 اگست ہو گئی ہے، اس کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ منصور علی شاہ صاحب وہ خطاب کر رہے ہیں عیسائیوں کے جلسے میں ادھر
کرسچینٹی کے جلسوں میں وہ جو مائنارٹی کا تھا فلیٹی ہوٹل میں وہاں خطاب کر رہے ہیں، تو اس کو فیصلہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. تو میرا خیال ہے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ نادانی میں دانی میں یا نادانی میں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اب وہ بالکل مکمل طور پہ، جیسے وکیلوں نے پہلے مروایا تھا نا پی ٹی آئی کو کہ جی سنی تحریک میں شامل ہوں، فلانی میں ہوں، یہ وکیلوں نے مروایا تھا، بڑے بڑے وکیلوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. وہ حامد علی خان صاحب، جو حامد خان صاحب ہیں، وہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں. تو پہلے ان کو جو ہے وہ وکیلوں نے مروایا جب الیکشن لڑ رہے تھے، تو اب جو ہے مجھے لگتا ہے ججوں نے مروا دی ہے. یہ بہت ضروری ہے. جو ٹیکنیکلی یہ بالکل پارٹی ختم ہو چکی ہے ٹیکنیکلی، اور اس میں یہ اب قانون بھی آ گیا ہے. قانون تو خیر پہلے کا ہی تھا، اس کے اوپر یہ مزید اس کو مضبوطی کرنے کے لیے یہ کیا ہے. قانون پہلے ہی تھا، پہلے بھی یہی تھا کہ نہ فلور کراسنگ ہو سکتی ہے، نہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں پہلے کی تھیں. تو یہ ہوا ہے جناب علی. اور اس کے اوپر آج بڑی اہم پریس کانفرنس، کل بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کی عطا تارڑ کی، لیکن وہ پریس کانفرنس دب گئی ہے. کس چیز میں دب گئی ہے؟ کو عمران نے غیر مشروط معافی مانگ لی. پہلے مشروط مانگی، اب وہ آج غیر مشروط مانگے گا. دیکھ لینا وہ بیچارہ نا وہ ختم ہے، ذہنی طور پہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہ پہلے بڑا وہ کرتا رہا ہے، پش اپ لگاتا رہا ہے کھلاڑیوں والے، وہ اب ذہنی طور پہ ختم ہو گیا بالکل ہی. اس نے کہا جی کہ میری دال ادھر اب نہیں گل رہی. ٹھیک ہے، تو اس نے معافی مانگی، جس کی وجہ سے عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کو لوگوں نے سنجیدگی سے نہیں دیکھا. عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا، وہ قانون سے بھری ہوئی پریس کانفرنس ہے، اور اس میں بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ یہ فلور کراسنگ بھی کر رہے ہیں، جھوٹا بیان حلفی بھی دے رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، نہ سنی اتحاد پارلیمانی پارٹی تھی. تو یہ سر جی ان کا وہ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے، اور ماں دا لاڈلا بگڑ گیا. ان کو اب جو ہے نا وہ کہیں سکون نہیں ہے، یہ اب ختم ہو رہے ہیں. اور عمران خان نے جو پے در پے اب معافی کے اوپر آ گیا ہے، پے در پے اس کی بھی توجیہات کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو عمران خان بھی اب میرے خیال ہتھیار پھینکنا چاہتا ہے، مام نیازی کی طرح. اس کے مام نیازی نے بھی ہتھیار پھینکے تھے نا مشرقی پاکستان میں. مشرقی ڈٹیا خان نیازی ہے وہ، نیازی نے، یہ اس کا ماموں ہے نا. تو وہ اب اس کو دوبارہ یاد آ گیا ہے بنگلہ دیش کے حالات جو صابر شاکر ادھر خود بھاگا بیٹھا ہے یو کے میں، اور شہباز گل امریکہ میں بھگوڑا بن کے بیٹھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ان کو بھاگنا پڑے گا. بھاگے ہوئے بندے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اور نون لیگ کو بھاگنا پڑے گا. اور بھائی اپنا پلو تو سوارو، پچھوں اپنا پلو تو سوارو جڑا تاڑا ننگا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں بھاگنا پڑے گا. عمران کے اوپر یہ کلیہ آزمایا جا چکا ہے. عمران کو تو یہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے نا، عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، اور ادھر اس کو عوام نے ہٹایا ہے. یہی کلیہ ہے. اب سارے فٹ ہیں جی، نہیں یہ ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، ان کو یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ بات نہیں ہے. وہ عمران کے اوپر یہ کلیہ آزمایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اب عمران بیچارہ کہیں کبھی نہ رہا. وہ دھوبی والی مثال ہے، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. انہوں سمجھ نہیں آتی میں کی کراں. بار بار وہ پاؤں ڈھونڈ رہا ہے اس کے سید منیر حسین شاہ صاحب کے کہ جناب کتنے نے تواڈے پیر، مینوں پھڑن دیو تے مینوں معافی دیو تے میں آئندہ یہو جی حرکت نہیں کراں گا. ٹھیک ہے، یہ عمران خان کے یہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 8 ججوں نے اپنی بے وقوفی سے یا جو بھی وہ ریچھ والی دوستی نبھائی ہے عمران خان کے ساتھ، ریچھ اور مالک والی. ٹھیک ہے، تو یہ عمران خان کے گلے پڑ گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں کبھی نہیں رہے گا. اور یہ جو دھمکی دے رہا ہے نا کہ میں عوام نکالوں گا، یہ اب اتنے عوام بھی نہیں نکال سکتے جتنی جماعت اسلامی نے نکال لی ہے.
جس کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے. یہ سیٹیں ان کو دی گئی تھیں اور کے پی کے میں انہوں نے دھاندلی سے جیتی ہیں ساری سیٹیں, اور وہاں پہ لیکن افسوس ہے کہ کسی نے چیلنج نہیں کیا. یہ جب بھی کوئی چیلنج کریں گے تو وہاں سے ان کی چھٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے دوستو, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ. یہ جی ملک امجد صاحب ہمارے, اور شاہ صاحب, ہارون شاہ صاحب, ملک امجد صاحب کے دفتر میں ہم بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, تصویر بنا رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. کتابوں میں گفٹ دیا اور یہ بھی آپ مجھے دے رہے تھے, میں نے کہا یہ ملک صاحب کی طرف سے گفٹ ہے جی. بہت شکریہ سر, یہ آپ کی محبت لے کے ہم پاکستان جائیں گے. تھینک یو.